ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عرب ایک غیر مہذب قوم کی جگہ تھی جس میں بنیادی اختیارات بھی نہیں تھے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ بتوں کی پوجا سے دور رہ کر ایک اللہ کی عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے مختلف ممالک کے بادشاہوں اور حکمرانوں کو دعوت نامے بھیجے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ متعدد خطوط پر مثبت رد عمل سامنے آیا جبکہ دیگر نے مسترد کر دیا تھا۔ متعدد جگہوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک کیا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حالات سے پریشان نہیں ہوئے، کیونکہ وہ لوگوں کو صحیح راہ کی طرف راغب کر رہے تھے اور کچھ بھی ان کو اسلام کی تبلیغ سے روک نہیں سکتا تھا۔ ہرکلس اس وقت رومن سلطنت کا بادشاہ تھا اور اس وقت اپنے دربار میں فارسیوں پر اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ تبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر قاصد ہرکلس کے دربار میں پہنچا۔ ہرکلس کے مترجم نے اس خط کو پڑھ کر ہرکلس کو سنایا۔ تب ہرکلس نے اس کی عدالت میں موجود افراد سے پوچھا کہ اس وقت اس شہر کے اندر کوئی عرب کے شہر کا شخص موجود ہے یا نہیں۔ ابو سفیان قبیلہ قریش کا پیشوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا، اور اس وقت روم میں تجارتی سفر پر تھا جو اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کے دربار میں پیش ہوا۔ ہرکلس نے ابو سفیان سے پوچھا، محمد کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، معزز خاندان سے۔ ہرکلس نے پھر پوچھا، کیا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ رہا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں۔ ہرکلس نے ایک بار پھر سوال کیا کہ جن لوگوں نے اس کے عقیدے کو قبول کیا ہے وہ غریب ہیں یا امیر؟ ابو سفیان نے جواب دیا، وہ لوگ غریب ہیں۔ ہرکلس زیادہ دلچسپی سے اور سوالات پوچھتا رہا۔ اس کا اگلا سوال تھا کہ کیا اس کے پیروکار زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ ابو سفیان جلد ہی جواب دیا کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہرکلس نے پوچھا، کیا تم نے اسے جھوٹ بولتے سنا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں۔ ہرکلس نے پھر پوچھا، کیا وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کے خلاف جاتا ہے؟ ابو سفیان نے اس بار تھوڑا وسیع جواب دیا اور کہا، ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کے بعد معاہدہ ہوا ہے، لیکن اب دیکھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ ہرکلس نے سوال کیا، کیا تم نے کبھی جنگ میں ان کا مقابلہ کیا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، ہاں۔ ہرکلس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے پھر پوچھا کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، کبھی ہم جیتے ہیں اور کبھی وہ۔ ہرکلس نے پوچھا کہ وہ کیا تعلیم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ وہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھو، پاک صاف رہو، ہمیشہ سچ بولو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں تک کہ ابو سفیان اپنے جواب پر ہی حیران رہ گئے، کیونکہ ان کو ایسا لگا کہ جیسے وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہرکلس کھڑا ہوا اور کہا، تو مجھے یقین ہے کہ یہ وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جس کا مجھے انتظار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ عرب کی سرزمین پر آئیں گے۔ اگر میں وہاں ہوتا تو اسلام قبول کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں اپنے ہاتھ سے دھوتا۔ اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو پھیلایا۔ انہوں نے اپنی ایمانداری، دیانتداری، نہایت نیک کردار اور ایک اللہ پر ایمان سے انہیں متاثر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زبردستی جنگوں کا ڈر دکھا کر اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا اور نہ ہی لوگوں کو تلوار کے زور پر اسلام قبول کرنے پر راغب کیا۔